اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 166 اس سے پہلے کا بیان ہو چکا ہے، جس میں ہم نے تمام انبیاء اور رسول کے بارے میں پڑھا کہ ان کی جو دعوت کا کام کا کرنے کا طریقہ تھا، وہ کس لیے دنیا میں بھیجے گئے۔ اور اس کے بعد جو ہے اب جو آیت آ رہی ہے اس میں خاص طور سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا مقصد بیان کیا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا اصل مقصد کیا تھا۔ لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ والملائکۃ یشہدون وکفی باللہ شہیدا۔ لیکن اللہ گواہ ہے کہ جو کچھ اس نے نازل کیا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف سے، وہ اس نے نازل کیا ہے اپنے علم سے، اور فرشتے بھی اس پر گواہ ہیں، اگرچہ اللہ اکیلا ہی گواہ ہونے کے اعتبار سے کافی ہے۔ یعنی جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے ذریعے نازل کیا گیا اس کے گواہ کون ہیں؟ فرشتے ہیں، اور جبریل علیہ السلام جو ہے وحی لے کے آتے تھے۔ اور گواہی کے لیے اللہ محتاج نہیں ہے، گواہی کے لیے کسی کی محتاجی نہیں اللہ کو، اللہ خود ہی کافی ہے گواہ کے لیے۔ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ قد ضلوا ضلالا بعیدا۔ بلا شبہ جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا خود کو بھی اور دوسروں کو بھی، تو یقیناً وہ گمراہی میں بہت دور نکل گئے۔ یعنی اس میں کوئی شک شبہ کی بات نہیں ہے، جن لوگوں نے کفر کیا، کفر مطلب انکار کیا، اس کا انکار کیا؟ لا الہ الا اللہ کا اور محمد رسول اللہ کا، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور اس کے بندے ہیں۔ اگر اس کا جس نے بھی انکار کیا، چاہے وہ کسی کے گھر میں پیدا ہو، چاہے مسلمان گھر میں پیدا ہو، چاہے عیسائی گھر میں پیدا ہو، چاہے یہودی کے گھر میں پیدا ہو، تو وہ لوگ کیا ہیں؟ یقیناً گمراہی میں بہت دور نکل گئے ہیں، وہ گمراہ ہو گئے ہیں، اور گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس لیے اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ ہم لوگ کیا جو راستہ اپنائے ہیں وہ اللہ اس کے رسول کے مطابق ہے کہ نہیں۔ اور کچھ لوگ ایسا بھی کام کرتے ہیں، خود تو کرتے نہیں اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں، تو ان کے لیے تو اور سخت گناہ ہے، ان کے لیے اور سخت گناہ ہے۔ تو لوگوں نے کفر کیا، اللہ کے راستے سے روکا خود کو بھی اور دوسروں کو بھی، تو یقیناً وہ گمراہی میں بہت دور نکل گئے۔ اب آخری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد جو لوگ کفر پر اڑے رہے، اللہ کے راستے سے رکے رہے اور دوسروں کو بھی روکتے رہے، وہ راہ حق سے بھٹک گئے ہیں اور اپنے بھٹکنے میں، بہکنے میں، گمراہی میں بہت دور نکل گئے ہیں۔ جب یہ دو چیزوں کو انسان چھوڑ دیتا ہے تو وہ بہت دور نکل جاتا ہے گمراہی میں، انسان اور جانور میں کوئی فرق بھی نہیں رہتا۔ اس لیے بہت فلاسفروں نے اس میں کہا کہ انسان کو جو ہے، اگر جو دھرم ہے انسان کو جو ہے جانور اور انسان میں فرق بتاتا ہے، یعنی مذہب کے بنا کسی کی زندگی وہ جانور جیسی ہے۔ تو مذہب کون سا ہے اللہ کے نزدیک؟ قبول اسلام، دین اسلام ہی اللہ کے نزدیک سب سے اچھا مذہب ہے، اور یہی ایک مذہب ہے۔ اور باقی اس کے مقابلے میں جو بھی مذاہب ہیں، جو بھی دھرم ہیں، جو بھی ریلیجن ہیں، سب گمراہی کے راستے ہیں، جو بھی ہے، چاہے یہودی ہو، عیسائی ہو، بودھ ہو، کوئی بھی ہو، جینزم ہو، یہ سب گمراہی کے راستے پہ ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی گواہی دی ہے اور لوگوں کو اس بات کی بتایا ہے۔ ان الذین کفروا وظلموا لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم طریقا۔ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ظلم یعنی شرک کے مرتکب ہوئے، تو اللہ انہیں ہرگز بخشنے والا نہیں ہے اور نہ انہیں کسی راستے کی ہدایت دے گا۔ کفر کیا اور شرک بھی کیا، کفر بھی کیا اور شرک بھی کیا، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہرگز بخشنے والا نہیں ہے۔ یا تو وہ مرنے سے پہلے توبہ کر لیں اور کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیں اور اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر بھی زندگی گزار لیں، تو ہدایت مل جائے گی، نہیں تو وہ گمراہی کی طرف چلے جائیں گے۔ الا طریق جہنم خالدین فیہا ابدا وکان ذلک علی اللہ یسیرا۔ سوائے جہنم کے راستے کے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ یعنی ایسے لوگ جنہوں نے کفر کیا اور شرک کیا تو ان کا جہنم میں ٹھکانہ ہے،
یہاں پہ ایک لفظ آتا ہے ابدا، ابدا مانے ہمیشہ رہیں گے، وہ نکالے نہیں جائیں گے جہنم سے. ایسے لوگوں کے لیے ابدا کا لفظ آتا ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. اور اللہ کے لیے کرنا بہت آسان ہے، یہ اللہ کے لیے کرنا بہت آسان. چاہے وہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہو، ایک کان کھول کے سن لیجیے، چاہے وہ کسی کے گھر میں پیدا ہو، چاہے اس کا اردو میں نام ہو، چاہے انگریزی میں نام ہو، چاہے ہندی میں نام ہو، کوئی بھی انسان اگر اس نے کفر بھی کیا اور شرک بھی کیا اور مرنے سے پہلے توبہ نہیں کیا تو جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، اس میں سے نکالا نہیں جائے گا. اب ذرا اس آیت کا 147 جو پیچھے گزر چکی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا. یقینا اللہ ایذا پسند نہیں ہے، اسے لوگوں کو عذاب دے کر خوشی نہیں ہوگی. پیچھے آیت گزر چکی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کیا مطلب ہے کہ کسی انسان کو تکلیف پہنچائے اور کسی کے انسان کو جہنم میں ڈالے. یہ اللہ کا عمل نہیں ہے، یہ اللہ کا پسندیدہ عمل نہیں ہے. اللہ تو اپنے بندوں کو ہدایت کے لیے رسول بھیجا، انبیاء بھیجے، کتابیں اتاری کہ راہ حق پر آ جائیے. اللہ کو کبھی پسند ہے کہ ہم اپنے بندوں، کیونکہ وہ ہر بندے کو اپنے 70 ماہ سے زیادہ محبت کرتا ہے، تو آپ بندے کیوں چاہے گا؟ تو بندوں سے محبت کر رہا ہے نا کہ ہمارے بندے نیک راستے پر چلیں. اس کے لیے 5 وقت کی اذان ہوتی ہے، نماز پڑھنا ہے، زکوٰۃ دینا ہے، پیسہ ہے تو حج کرنا ہے، روزہ رکھنا ہے. تو یہ سب کام کرنا، جھوٹ نہیں بولنا ہے، شرک نہیں کرنا ہے. یہ سارا انتظام رسول اور انبیاء کے ذریعے بھیجے. اس کے بعد اس کے راستے پہ صحابہ کرام چلے، انہوں نے بھی یہ دین پھیلایا، یہ لوگوں کو بات بتائی. تو اللہ کا یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم کسی انسان کو ایذا پہنچائیں، تکلیف پہنچائیں، اس کو جہنم میں ڈالیں. مگر انسان خود ہی چاہتا ہے کہ ہم جہنم میں جائیں تو اس کو پھر کیا کیا جائے گا؟ اس کا کوئی علاج تو نہیں ہے. لیکن اس کا ضابطہ اور قانون ہے، اسی پر اس نے دنیا بنائی ہے اور اپنی اسی ضابطے اور قانون کے عین مطابق وہ مستحقین کو جزا و سزا دے گا. یہ اس پر کوئی بھاری گزرنے والی بات نہیں، وہ اپنی ہی مخلوق کو سزا دے. بعض ملنگ قسم کے صوفی اور اس طرح کی باتیں بھی کرتے ہیں کہ اللہ بڑا رحیم ہے، کیا وہ اپنی ہی مخلوق کو جہنم میں جھونک دے گا؟ یہ تو ایسے ہی ڈراوے کے لیے ہے، لوگوں کو راہ راست پر لانے کے لیے عذاب اور سزا کی باتیں کی گئی. جیسے باپ بچوں کو ڈانٹتا ہے، میں تیری ہڈیاں توڑ دوں گا، ماں کہتی ہے میں تیرا قیمہ کر دوں گی، تو کیا سچ مچ اپنے بچوں کا قیمہ کر دے گی؟ تو لہٰذا یہ تو صرف ڈراوا ہے، حقیقت میں ایسا نہیں ہوگا وغیرہ وغیرہ. اس طرح کے لوگ بھی سمجھانے کی بات سمجھاتے ہیں، اور اللہ کے یہ نہیں ہے. اللہ کہتا ہے کہ تم اگر سیدھے راستے پہ نہیں چلے، صراط مستقیم پر نہیں چلے تو تم کو جہنم ملے گی، اس میں کوئی گنجائش نہیں. سزا بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب ہم دنیا کا حاکم بنا دیتے ہیں، ایک اسکول کے ٹیچر کو اتنا پاور دے دیا جاتا ہے، کوئی لڑکا پڑھتا ہے تو اس کو پاس کر دیا جاتا ہے، جو نہیں پڑھتا اس کو فیل کر دیتا ہے. جو سارے جہاں کا مالک ہے تو جو نیک کام کر لے اس کو، نیک لوگوں کو جنت نہیں دے گا اور برے لوگوں کو سزا نہیں دے گا. نیک اور برے میں کیا فرق رہ جائے گا؟ کیا فرق رہ جائے گا بھائی؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ پھر فرق ہی کیا رہ جائے گا؟ نیکوں کو نیک کا بدلہ نہ ملے، بروں کو بروں کی سزا نہ ملے تو پھر فرق کیا رہ جائے گا؟ اس لیے سزا و جزا کا دن یعنی آخرت کا دن، اس پہ ایمان لانا ضروری اور ہو کر رہے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہے وہ اس بھی دیکھ لا، جس نے ذرہ برابر شر کیا ہوگا یعنی برائی کی ہوگی اس کو بھی اس کا بدلہ دے دیا جائے گا. تو یہ اس طرح کی بات اگر کچھ لوگ معاشرے میں سمجھاتے ہیں تو صحیح نہیں ہے. سزا و سزا کا دن ہی وہ کہا گیا، مالک یوم الدین، یعنی اس دن کا مالک، یعنی یوم آخرت کے دن کا مالک. سزا و سزا کا دن کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے. اس طرح کے خیالات اور نظریات گمراہ کن ہیں. ماں کے لیے تو اپنے بچے کو بڑے سے بڑے قصور بھی آگ میں ڈالنا ممکن ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اللہ کے لیے بہت آسان ہے، بہت ہلکی بات ہے. جو لوگ نافرمان ہوں گے، جو لوگ کفر کریں گے، جو لوگ شرک کریں گے، اللہ کے لیے ان کے دل میں کوئی رحم نہیں ہوگا. رحم تو ان کے لیے ہوگا نا کہ جو لوگ نیک راستے پہ چلتے رہیں گے. کچھ خطائیں ہو گئیں، کچھ لغزشیں ہو گئی، کچھ چوک ہو گئی، ان کے لیے اللہ غفور الرحیم ہے، ان کے گناہوں کو درگزر کر کے ان کو جنت عطا کر دے گا. جیسے بھائی اسٹوڈنٹ کو یہ مثال سمجھانے کے لیے، مگر یہ تو اس مقابلے میں کوئی بات نہیں ہے کہ جیسے اسٹوڈنٹ فیل ہو جاتا ہے تو ٹیچر کو یہ پاور ہوتا ہے نا، قریب 6 سبجیکٹ میں پاس ہے، 5 سبجیکٹ میں پاس ہے، 6ٹھے میں فیل ہو رہا ہے تو اس کو گریس مارک دے کے اس کو پاس کر دیا جاتا ہے. تو یہ ہے صفت. آپ ٹوٹل کے ٹوٹل سبجیکٹ میں فیل ہیں تب کہاں سے ہوگا؟
تب تو آپ کو فیل ہی کر دیا جائے گا نا. اسی طرح سے اللہ کا بھی ایک اصول ہے کہ آپ اللہ کے حکم پہ چلتے رہیے. انسان ہونے کی حیثیت سے کچھ گناہیں، کچھ لغزشیں سے کچھ چوک ہو جائیں تو اللہ اس کو درگزر کرے گا، اور اس کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے نا. آپ توبہ استغفار کرتے رہیے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دن میں کم سے کم 70 مرتبہ توبہ استغفار کرتا ہوں. جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اکثر اقسام انہوں نے جنت کی سیر بھی کی ہے، ٹھیک ہے، تو بھی 70 مرتبہ سے زیادہ توبہ استغفار. اس لیے کہا جاتا ہے نا کم سے کم 24 گھنٹے میں 100 مرتبہ اللہم اغفر لی رب اغفر لی، اے اللہ مجھے معاف فرما دے، استغفر اللہ، کم سے کم 100 بار 70 بار یہ پڑھ لینا چاہیے، اللہ سے مانگ لینا چاہیے. یا ایھا الناس قد جاءکم الرسل بالحق من ربکم فآمنوا خیر لکم. اے لوگوں تمہارے پاس آ چکا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حق کے ساتھ، تو اب تم ایمان لے آؤ، یہی تمہارے لیے بہتر ہے. یہ سب کچھ بات بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ دیکھیے پھر ہدایت دے رہا ہے لوگوں کو، پھر بتا رہے ہیں اے انسانوں تمہارے پاس حق آ چکا ہے، رسول آ چکے ہیں، تم ایمان لاؤ، یہی تمہارے لیے بہتر ہے. بلکہ آخری الفاظ کا صحیح ترجمہ یہ ہوگا کہ ایمان لے آؤ، اسی میں تمہاری خیریت ہے. اس آیت کے ایک ایک لفظ بہت زور اور جلال ہے، اور بات بالکل دو ٹوک انداز میں ہے کہ یعنی اب تم یہ نہیں کر سکتے کہ اللہ کی طرف سے کوئی رہنمائی نہیں کی گئی ہے، ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے، ہم پر بات واضح نہیں ہوئی کہ ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد تمہارا یہ بہانہ اب ختم ہو گیا. یہ اگر کوئی مسلمان کہتا ہے، اس وقت بھی کچھ مسلمان ایسے کہتے ہیں کہ بھائی ہم کو تو معلوم ہی نہیں، ہم کیا کریں، یہ اللہ کے بہانہ نہیں چلے گا. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو اتنی عقل دی ہے کہ وہ اچھے اور برے میں فرق کر سکے، اللہ کو پہچان سکے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. سب کے گھر میں قرآن موجود ہے، بہت سے تو طریقے آ گئے ہیں، اذان ہوتی ہے، عالم بھی ہے، مدرسے بھی ہیں، جو کچھ بھی ہے، جہاں بھی علم کا ذریعہ جو بھی ہے اس کو سیکھنا پڑے گا، وہاں کوئی بہانہ نہیں چل پائے گا. وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. اور اگر تم لوگ کفر پر اڑے رہو گے تو اللہ کا کیا بگاڑ لو گے؟ آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے وہ اللہ ہی کا ہے، اور اللہ علیم بھی ہے اور حکیم بھی ہے. یعنی اب اللہ تعالیٰ نے ٹرو فیصلہ سنا ہے، اگر تم کفر پر اڑے رہو گے، اللہ اس کے رسول کا انکار کرتے رہو گے تو اللہ کا کیا بگاڑ لو گے؟ اس میں اللہ کا کچھ نقصان نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اگر سارے جہاں کے لوگ، چرند پرند، حیوان، جنات، انسان سب مل کے اللہ کی نافرمانی کریں تو بھی اللہ کے وحدانیت میں، اللہ کی بڑائی میں کوئی کمی نہیں آئے گی. اور سارے لوگ مل کے اللہ کی بڑائی بیان کریں، یعنی اللہ کی وحدانیت بیان کریں، تو بھی اللہ کے اس میں کچھ فرق نہیں آتا. انسان جو کچھ کرتا ہے اپنے لیے کرے گا. کیا کرے گا؟ نماز پڑھے گا کس کے؟ اللہ کے لیے احسان ہے نہیں ہے نا، یہ اپنے لیے کہ ہم کو اس کے بدلے اللہ تعالیٰ جنت دے گا. اس میں اللہ کا کوئی کمی بیسی نہیں ہوگی. جیسے مثال دی جاتی ہے کہ سمندر میں سوئی ڈبا کے پانی نکال لو تو کیا فرق پڑتا ہے؟ کوئی فرق پڑتا، اس سے بھی کہیں زیادہ گناہ. اللہ کی بڑائی میں تم پورے دنیا کے لوگ کفر کرنے لگے، اللہ کی نافرمانی کر لگے، تو بھی اللہ کی وحدانیت، اس کی بڑائی میں کوئی فرق نہیں پڑ گا. اس طرح سے اللہ تعالیٰ سمجھا رہا ہے، اور جو کچھ زمین اور آسمان کے بیچ میں ہے اور سب کا مالک اللہ ہی ہے، اور اللہ علیم بھی، یعنی ہر چیز کو جاننے والا ہے، اور حکیم بھی ہے، اور اس کے پاس حکمت بھی ہے. اب اس کے بعد جو آیت آ گئی وہ دوسرے ٹاپک پہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب مسلمانوں کو ایمان کے ساتھ زندگی گزارنے اور اللہ اس کے رسول کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ وبحمدہ، نشہد ان لا الہ الا اللہ ونستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.